اس وقت پاکستان میں صورتحال امن و امان کی انتہائی بگڑ چکی ہے اور پاکستان دہشت گردی میں کافی حاصل کر چکا ہے۔ آج کا جو افسوسناک اور دہشتناک واقعہ ہے، جس کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے، کیونکہ اس میں معصوم شہری، معصوم مسافر جو اپنے پیاروں کو ملنے جا رہے تھے، ان کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اور وہ اس وقت شدت پسندوں کے قبضے میں ہیں، ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بلوچستان کے ضلع سبی میں نامعلوم مسلح افراد نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا اور ریلوے حکام کے مطابق یہ ٹرین 9 بوگیوں پر مشتمل تھی اور اس میں 400 مسافر سوار تھے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان کے مطابق ٹرین پر شدید فائرنگ کی اطلاعات بھی ہیں۔ کوئٹہ سے درہ بولان کی جانب ہیلی کاپٹر کی پروازیں اور وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، لیکن آپریشن میں شدید ترین مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرین جب ایک ٹنل سے گزر رہی تھی، اس وقت اس کو یرغمال بنایا گیا اور تمام مسافروں کو یرغمال بنا کے ٹرین پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو سیکورٹی فورسز وہاں پہ آپریشن کرنا چاہتی ہیں، وہ آپریشن کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے، کیونکہ اس وقت رات کا اندھیرا بھی ہو چکا ہے اور بلوچستان کے ریلوے حکام نے یہ تصدیق کی ہے کہ رہائی پانے والے 80 یرغمالی جو ہیں وہ پانیر سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور اب تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اور BBC کی رپورٹ کے مطابق ایک ریلوے افسر نے بتایا ہے کہ رہائی پانے والے 80 یرغمالیوں میں 26 خواتین، 11 بچے اور 43 مرد شامل ہیں، اور خیال یہ ہے کہ یرغمال بنائے گئے مسافروں کی تعداد 400 سے زائد ہے۔ اور اب رہائی پانے والے یرغمالیوں کے بارے میں یہ سامنے آیا تھا کہ ان سب کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ریلوے حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ رہا ہونے والے افراد نے چند گھنٹوں میں وہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے اداروں کے، ہمارے فوجی جوان افسر بھی اس میں شامل ہیں ان مسافروں میں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ یرغمال ہونے کے بعد رہائی پانے والے ایک شخص غلام مرتضیٰ کے بیٹے عادل نے BBC کو بتایا کہ میرے والد نے مجھے کال پر بتایا ہے کہ وہ پانیر ریلوے اسٹیشن پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں کوئٹہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ سگنل کے مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ کال کٹ گئی تھی۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے ہمارے پاک وطن میں اور بلوچستان میں۔ اب یہ واقعہ ہو چکا ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی قبول کر لی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری قبول کی ہے جی BLA نے، اور بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 100 سے زائد قابض فوجی اہلکار ہماری حراست میں ہیں، اور بلوچستان لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے آج بولان کے علاقے ڈھاڈر میں مشکاف کے مقام پر ایک منظم کارروائی کے دوران جعفر ایکسپریس کو پٹڑی سے اتار کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ مزاحمت کرنے پر 6 فوجی اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ 100 سے زائد مسافر BLA کی حراست میں لیے گئے ہیں۔ یرغمالیوں میں پاکستانی فوج، پولیس، ATF اور ISI حاضر سروس اہلکار شامل ہیں جو چھٹیوں پر پنجاب جا رہے تھے۔ BLA واضح طور پر خبردار کرتی ہے کہ قابض فوج کی جانب سے کسی قسم کی فوجی کارروائی کی گئی تو تمام یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس آپریشن کے دوران BLA کے سرمچاروں نے خواتین، بچوں اور مسافروں کو رہا کر دیا، جبکہ باقی تمام یرغمالی قابض فوج کے حاضر سروس اہلکار ہیں۔ اس کارروائی کی قیادت BLA کی فضائی یونٹ مجید بریگیڈ کر رہی ہے، جسے فتح اسکواڈ STOS اور زراب کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہ ترجمان بلوچستان لبریشن آرمی نے مورخہ 11 مارچ 2025 کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور یہ مجید بریگیڈ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا کل ہی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا اقوام متحدہ کے فورم پہ۔ ہمارے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو وفاق پر جو بات کرتے ہیں، آئین پاکستان پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان تمام آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اور ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور یہاں تک کہ دہشت گردی کے مقدمات، سیاسی سرگرمیاں کرنے پر بھی، سیاسی جلسے جلوس کرنے پر بھی پابندیاں ہیں، اور یہ بلوچستان میں بھی مکمل پابندی ہے، یہ پنجاب میں بھی پابندی ہے،
اور یہ سندھ میں بھی پابندی ہے، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے ایک صوبے کے جہاں پہ یہ پابندی نہیں ہے۔ اب جب تمام ادارے، یہ افسوسناک ہے ایشو، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ مسافروں کا، معصوم شہریوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ ریاست کے دعوے دار جب ریاست کے دعوے دار جو ہیں وہ یہ کہیں کہ ان کا ایجنڈا پولیٹیکل ہے، اور وہ ایک اپوزیشن جماعت کو اور اپوزیشن آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں اور ان کو کچلنے پر اپنے تمام اداروں کو لگا دیں، اور ان کی ترجیحات میں صرف اور صرف ایک خاندان کو اور ایک جعلی نظام کو اور ایک الیکشن چور، مینڈیٹ چور ٹولے کو ملک پر مسلط کرنا ہو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تمام ادارے پچھلے 3 سالوں سے اور خاص طور پہ 2.25 سالوں سے صرف ایک کام پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپوزیشن آواز، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ہو، محمود خان نطیق صاحب ہو، سردار اختر مینگل صاحب ہوں، پیر صاحب پگاڑا ہوں، جو کوئی بھی آئے راستے میں اس کو کچل دیا جائے اور ان کو سانس بھی نہیں لینے دینا۔ اور پنجاب جو کہ پرسکون صوبہ تھا، وہاں پہ بھی اس وقت بدامنی عروج پر ہے، اور ان پچھلے 2.25 سالوں میں چار دیواری کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ میڈیا کو دبا دیا گیا ہے، عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن جب ان کو کچھ سمجھاتا ہے تو اس پہ دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں سیاسی کارکنان جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور نیرو بانسری بجا رہا ہے، اور ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو لگایا گیا ہے اس وزارت داخلہ کا کام کون کر رہا ہے؟ جی، خصوصی ایلچی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، اور اب ان کے ساتھ مشیر داخلہ پرویز خٹک صاحب ان کے حکم پر لگا دیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ طلال چودھری صاحب ہیں، وزیر مملکت داخلہ ہیں۔ تو یہ 3 کی پوری ٹیم آ گئی ہے۔ کل ہی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم جناب فارغ نہیں بیٹھے، ہم کوئی کرسیوں کے ساتھ چپکے نہیں بیٹھے، ہم کام کر رہے ہیں۔ تو کام یہ کیا جا رہا ہے اس وقت۔ پاکستان کی سلامتی ہے، پاکستان کے مفادات ہیں، پاکستان کا قومی مفادات یہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اور جب تک یہ ترجیحات میں شامل نہیں ہوں گی تو یہ صورتحال اسی طرح رہے گی۔ ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم را کے ساتھ بات چیت کرنے کی تیار ہیں، را کے چیف سے ہم ملاقات کر لیتے ہیں، دبئی میں جا کے، تھائی لینڈ میں جا کے، بیرون ملک جا کے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہم CIA چیف سے ملاقات کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگا لیتے ہیں، ان کی خواہش پہ ہم دہشت گرد ان کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم آپس میں بیٹھ کے نہیں تیار نہیں ہیں، لیکن اپنے اندر یہ ہے کہ جناب بس کچل دو۔ تو یہ کچلنے کی جو پالیسی ہے یہ اس وقت ہم سب کو لے ڈوبے گی، اور لے ڈوبی ہے۔ اس لیے جناب میں یہی کہوں گا ہمارے بادشاہ سلامت سے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، اگر آپ آئین اور قانون کو نہیں مانتے، آپ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، آپ عوام کے وزڈم پہ یقین نہیں رکھتے، تو پھر آپ اپنا جو ویژن ہے، آپ اپنا جو ڈاکٹرائن ہے جو مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یا تو آپ آئین، قانون اور جمہوریت کو تسلیم کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اور عوام کے فیصلوں کو تسلیم کریں، اور پاکستان اور صرف پاکستان کی بات کریں، رول آف لا کی بات کریں۔ تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک خاندان کو مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ آئے خاندان کبھی بھی مسلط نہیں ہو سکے گا۔ ایک خاندان کی غلامی نہ ادارے قبول کریں گے، نہ عوام قبول کرے گی، کیونکہ پاکستان بہرحال ایک آئین اس کے پاس موجود ہے، پاکستان کے عوام کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ اپنے گھر جائیں، اپنا آرام کریں، اور یہ ذمہ داری، بھاری بھرکم ذمہ داری کسی اہل شخص کو دیں جس کا وزڈم بڑا وائڈ وزڈم ہو، اور جو اکراس دا بورڈ سب کو لے کے ساتھ چلنے کی سخت رکھتا ہو، جو سسٹم کو کے اندر رہ کر کام کرنے کی عادت ہو جسے، اور جو سمجھ سکے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ ون مین شو پاکستان میں نہ پہلے کبھی کامیاب ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اس لیے فرد واحد کی حکمرانی دنیا بھر میں کہیں بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔